سورہ علق، سورہ علق کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں ایک رکوع، 19 آیتیں، 92 کلمے اور 280 حروف ہیں۔ علق نام رکھنے کی وجہ: خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ علق کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ اقرا بھی ہے اور یہ نام اس کی پہلی آیت کے شروع میں موجود لفظ اقرا کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ علق کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں ابو جہل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ نمبر 2، قراءت اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں۔ سورہ والتین کے ساتھ مناسبت: سورہ علق کی اپنے سے ماقبل سورت والتین کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ والتین میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور اس صورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بتایا گیا ہے کہ اسے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جانے لگے اور کاشانہ اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے اسے اپنے اس رب عز و جل کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا شرعی حکم۔ یاد رہے کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے، اور اگر تلاوت کرنے والا جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے
هو الله الذي لا إله إلا هو. تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے. اگر تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور اگر اس نے دینی کام کیا مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمے نہیں. اقرأ وربك الأكرم. ترجمہ: پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا قریب ہے. اقرأ. پڑھو. تفسیر صراط الجنان میں ہے دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرآت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھیے. وربك الأكرم. اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب عز و جل سب کریموں سے زیادہ کرم والا ہے. وہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا اور ان کی نافرمانیوں پر حلم فرماتا ہے. وہ اپنی نعمتوں کا انکار کرنے اور اپنے ساتھ کفر کرنے کے باوجود انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ترجمہ: جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. الذي علم بالقلم. جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی وہ رب عز و جل بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس کے ذریعے غائب امور کی پہچان حاصل ہوتی ہے. کتابت کی فضیلت. اس آیت سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی، اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع اور فوائد ہیں. کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں. گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں، ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں. اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو قید کر لو. میں نے عرض کی اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا علم کو لکھ لینا اسے قید کرنا ہے. علم الإنسان ما لم يعلم. انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. تفسیر صراط الجنان میں ہے ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں، اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد اشیاء کے ناموں کا علم ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلم آدم الأسماء كلها. ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ترجمہ: اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ترجمہ: ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. كلا إن الإنسان ليطغى. ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیے، اور اس کا غرور و تکبر بہت بڑھ گیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں فرمایا کہ ہاں ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ سمجھ لیا. اے انسان، تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تو تیری سرکشی و نافرمانی اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا. سورہ علق کی آیت نمبر 6 تا 8 سے حاصل ہونے والی معلومات. ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں.
نمبر 1، مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، اور پوری مخلوق اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنے خالق کو مالک کی محتاج ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت اور مال پر تکبر غفلت کا سبب ہے۔ حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 حریص سیر نہیں ہوتے، نمبر 1 علم والا، نمبر 2 دنیا والا، مگر دونوں برابر نہیں۔ علم والا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی بڑھا لیتا ہے اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى۔ ترجمہ، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ اور دوسرے یعنی علم والے کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی، إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ترجمہ، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ نمبر 3، مال و دولت اور منصب پر تکبر و غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام بہت برا ہے۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى۔ ترجمہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ أرأيت الذي ينهى۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، یہ آیتیں بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضا کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو میرے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نماز پڑھنے سے روکنے کی وعید۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس میں وہ صورتیں داخل نہیں جن میں کسی کو نماز پڑھنے یا عبادت کرنے سے روکنا جائز ہے، جیسے غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے والے کو روکنا، مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے والے کو روکنا، شوہر کا اپنی بیوی کو نفل نماز پڑھنے، نفلی روزہ اور نفلی اعتکاف کرنے سے روکنا وغیرہ۔ یوں ہی مالک غلام کو اور اجیر خاص کو نوافل سے روک سکتا ہے، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ جو کراہت کے وقت نماز پڑھنے لگے تو اسے نماز سے نہ روکو، بعد میں مسئلہ سمجھا دو تاکہ اس آیت کی زد میں نہ آ جاؤ۔
مزید یہ کہ اور بھی کچھ لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، جیسے ناسمجھ بچے یا دیوانے کو جسے پیشاب پخانے کی تمیز نہ ہو، جس کے منہ سے کچے پیاز یا لہسن یا حکا کی بو آ رہی ہو، جس کے جسم پر بدبودار زخم ہو، وہ بد مذہب جس کی مسجد میں آنے سے فساد ہو۔ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ترجمہ، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ أرأيت إن كان على الهدى بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے صحابی بن جاتا، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عزیز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا، بیت اللہ شریف میں رہتا تھا، اس لیے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 پاتا، وہ قوم کا سردار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے تو ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 11 اور 12 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی سرکشی میں غور کرنے سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والوں کو ایمان کے ذریعے جو درجے نصیب ہو سکتے تھے وہ بعد والوں کے لیے ممکن نہیں۔ نمبر 3، بڑا بد نصیب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اچھا موقع دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة۔ ترجمہ، بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں ہاں، اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ أرأيت إن كذب وتولى بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو دیکھ رہا ہے تو وہ اسے اس کی جزا دے گا؟ ہاں ہاں، اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جھوٹے اور خطا کار شخص کی پیشانی ہے۔ سورہ علق کی آیت نمبر 13 تا 16 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، جیسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا فرشتوں کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گھسیٹیں گے۔ فليدع ناديه سندع الزبانية۔ ترجمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ فليدع ناديه تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں؟ خدا کی قسم، میں آپ کے مقابلے میں نوجوان، سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی دھمکی لگا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکارے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے اعلانیہ طور پر گرفتار کر لیتے۔
سورہ علق کی آیت نمبر 17 اور 18 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کہ ابو جہل نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھمکی لگائی کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ہم صحابہ کی جماعت کو بلا لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زبانیہ فرشتوں کو بلا لیں گے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج آنے کو تیار ہے، ورنہ کفار کی ہلاکت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ نمبر 3، امر کا ہر صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اور چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں امر کا صیغہ تو ہے لیکن وجوب کے لیے نہیں بلکہ اظہار غضب کے لیے ہے۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ ترجمہ، خبردار اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ خبردار اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز کے معاملے میں اس کافر کی بات نہ مانیں اور نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ آیت واسجد واقترب۔ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادتیں سیئات کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہیں۔ نمبر 2، سجدہ بہترین عبادت ہے کہ اس میں بندہ زمین پر اپنا سر رکھ کر اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اسی لیے ہر رکعت میں سجدے 2 ہیں۔ نمبر 3، سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب عز و جل سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ نوٹ، یاد رہے کہ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے۔